بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ والد صاحب متوسط طبقے میں شمار ہوتے تھے۔ اس طبقے کا آدمی جن مسائل کا شکار ہوتا ہے صاحب بھی اس سے واقف ہیں۔ ہم 8 بہن بھائی تھے، پھر بھی خوشحال زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ ان دنوں وطن پر بیرونی قرضوں کا بوجھ اس قدر نہ تھا اور مہنگائی بھی۔ ہم گھر کے سابی افراد کو 2 وقت کی روکھی سوکھی پیٹ پر نصیب ہو جاتی تھی، کیونکہ ابو اپنی حیثیت کے باوجود کنبے کا بوجھ بڑی کفایت سے اٹھا رہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ اولاد بہترین تعلیم حاصل کر لے۔ اس جدوجہد میں تمام عمر خود بھی معمولی کھایا پہنا اور ہمیں بھی معمولی کھلایا پہنایا۔ وہ ہم بچوں کو ہمیشہ سادہ زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتے رہتے۔ ہم سابی اسکول میں پڑھ رہے تھے، صرف بڑے بھائی ایان کالج جاتے تھے۔ ابو کو بڑے بیٹے سے امید تھی کہ پڑھ لکھ کر اچھی نوکری پر لگ جائے گا تو ان کا بوجھ بانٹ لے گا۔ وہ خود ریلوے کے محکمے میں ملازم تھے۔ ایان بھائی تعلیم سے فارغ ہوئے تو پتہ چلا کہ تعلیم کا کچھ فائدہ ذاتی طور پر ہے، مگر حصول نوکری کے لیے تعلیم بیکار ہے، بنا رشوت اور سفارش کے۔ بھائی نے نوکری کے لیے بڑے دھکے کھائے، دفتروں میں مارے پھرے، مگر ہر جگہ مایوسی ملی۔ تب دل چاہا تھا کہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ خاندان کے کچھ لوگ اعلیٰ عہدوں پر فائز تو تھے، مگر وہ امیر تھے اور انہوں نے ہم جیسے غریب رشتہ داروں سے رشتہ داری ختم کر دی تھی۔ وہ نہ تو ہماری خوشی میں شریک ہوتے اور نہ غم میں پوچھنے آتے تھے۔ یہ شدید گرمی کا موسم تھا۔ ایک روز جب دن بھر ایان بھائی ملازمت کی تلاش میں 2-3 امیر رشتہ داروں کا در کھڑکا کر مایوس لوٹے تو ان کو بخار ہو گیا۔ آتے ہی دھوپ اور گرمی سے بےحال ٹھنڈا پانی پی لیا اور بستر پر دراز ہو گئے۔ ذرا دیر میں بدن تپنے لگا، شاید ان کو سن سٹروک ہو گیا تھا۔ والد ڈیوٹی سے لوٹے تو بیٹے کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور اسپتال لے گئے۔ انہوں نے چھٹی کی درخواست بھی دے دی، لیکن ان کی چھٹی منسوخ کر دی گئی کیونکہ ایک روز بقرعید تھی۔ ابو بھائی کو آخری بار غنودگی میں دیکھ کر بھی ٹرین پر چڑھ گئے۔ 3 روز بعد جب وہ ٹرین لائے تو بیٹے کو آخری آرام گاہ لے جانے کا انتظام ہو چکا تھا۔ انہوں نے وردی اتاری اور بیٹے کو کندھا دے کر اس کو قبر تک پہنچایا۔ بیٹے کی جوان موت کا غم ان کو لے بیٹھا اور وہ بیمار پڑ گئے۔ اس حالت میں بھی ڈیوٹی پر جاتے۔ جب ہلکا ہلکا بخار مستقل رہنے لگا تو پتہ چلا کہ ان کو کینسر ہے۔ وہ بیماری سے دست و گریباں رہے، لیکن کب تک؟ ایک وقت آیا کہ جب گارڈ کی وردی اتارتے تھے تو وہ خون سے تر ہوتی تھی۔ آخر وہ دن آ پہنچا جس کو ٹالنے کے لیے امی اور ہم سب دعائیں مانگتے تھے۔ والد صاحب ہم کو روتا چھوڑ کر دوسرے جہان کو چلے گئے۔ یوں میں اپنے والد اور بھائی کے بعد کار میں بد نصیب بے آسرا کنبے کی بڑی تھی۔ ان دنوں مجھ سے بعد والی بہن جس نے انٹر کر لیا تھا، ملازمت کی تلاش سائٹ ایریا محلے کی ایک عورت کے ساتھ گئی اور واپس نہ لوٹی۔ ہم بہت پریشان تھے۔ اس نئی محلے دار کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ وہ جو خود کو دواؤں کی ایک بڑی کمپنی میں انچارج بتاتی تھی، کرائے کا مکان چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری بہن زرتاشا بہت خوبصورت تھی۔ وہ اسے کمپنی میں ملازمت کا جھانسا دے کر نہ جانے کہاں لے گئی تھی۔ ہم روتے ہی رہ گئے۔ پڑوسن کا پتہ چلا اور نہ زرتاشا کا۔ ماں اس کے غم میں نیم پاگل ہو رہی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بالآخر ان کو صبر آتا گیا، مگر دل سے اس کا غم بھولتا نہ تھا۔ اماں کی صحت گرتی گئی۔ ان دنوں میرا رزلٹ آ گیا اور میں نے BA کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا۔ B.Ed کرنا چاہتی تھی مگر وقت نے اس کی مہلت نہ دی اور کنبے کی کفالت کی خاطر ماں سے ملازمت کے لیے اجازت مانگی۔ اماں تو اس قدر ڈری ہوئی تھیں کہ مجھے سروس کی تلاش میں جانے نہ دیتی تھیں اور میرے گھر کے معاشی حالات کو دیکھ کر پریشان تھی۔ چھوٹی بہنیں پڑھ رہی تھیں جن پر رشتہ دار باتیں بنانے لگے تھے۔ ان باتوں کی وجہ سے ماں نے بہن کو کالج میں داخلہ لینے سے روک دیا۔ دقیانوسی خیالات رکھنے والے رشتہ دار جو ہمارے لیے تعلیم کو برائی سمجھتے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے تھے، مگر ہماری ماں کو صلاح دیتے کہ تمہاری بچیوں کے سر پر نہ باپ کا سایہ ہے اور نہ ہی بھائی کا، تم ان کو برقع پہنا دو، جبکہ ابھی میری بہنیں کی عمریں 13-14 سال تھیں۔ یہ رشتہ دار آوارہ لڑکوں کے رشتے ہمارے گھر لاتے تھے۔ ماں ان سے تانگ آ گئی اور چچا سے جا کر فریاد کی کہ آپ نے ہم سے تغافل برت رکھا ہے۔ ادھر میرے میکے والے ہر روز بیکار رشتے لے آتے ہیں۔ میری بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ مجھ کو ایسی پریشانیوں سے تو نجات ملے۔ چچا کے لیے خود 8 بچوں کی کفالت عذاب بنی ہوئی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا بھی میٹرک میں تھا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتا تھا مگر چچا اسے کالج کی تعلیم نہیں دلا سکتے تھے۔
انہوں نے کہا بھابھی میری ملازمت ایسی ہے کہ ایک دن گھر تو 2 دن باہر رہنا پڑتا ہے، میں آپ کے کنبے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ میرا لڑکا جلیل آپ کا ہی بیٹا ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جائیے اور اپنا بیٹا بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیجئے، میں بھی کبھی کبھار آتا رہوں گا تو آپ کے رشتہ دار آپ کو تنگ نہ کریں گے۔ یوں چچا زاد جلیل ہمارے گھر آ گیا اور ماں نے اسے اپنے مرحوم بیٹے مبارک بھائی کا نعم البدل بنا لیا۔ ان دنوں جلیل ہمارے مسائل میں دلچسپی لیتا تھا، ہمدردی بھی کرتا تھا، ماں کا وہ خاص خیال کرتا، ان کو تائی کی جگہ امی جان بلاتا۔ والدہ نے اسے کالج میں داخل کرا دیا۔ جلیل کے ہمارے گھر رہنے سے ہمارے رشتے کے ماموں خالو وغیرہ نے آئے دن آنا جانا بند کر دیا۔ چچا زاد کی وجہ سے ان کی یلغار تھم گئی، گویا جلیل کا قیام ہمارے لیے سکون کا باعث بنا۔ امی پرسکون ہو گئیں۔ ایک تو چھوٹے چھوٹے گھریلو مسائل، بجلی گیس وغیرہ کا بل بھرنا، سودا صرف لانا، دوسرے غلط قسم کے محلے دار لڑکوں کا ہماری دکان کے سامنے سے بلا وجہ گزرنا اور چوکڑی بنا کر بیٹھنا بھی بند ہو گیا، کیونکہ بھائی جیسا نوجوان دن رات ہمارے گھر میں قیام رکھتا تھا۔ سبھی کو معلوم تھا کہ یہ ہمارا چچا زاد ہے۔ انہی دنوں خوش قسمتی سے میری ملازمت ہو گئی اور میں قریبی اسکول میں پڑھانے لگی۔ گزر بسر بہتر ہو گئی تو ماں کو اور سکون ملا۔ جلیل کی تعلیم کا خرچہ میں ٹیوشن پڑھا کر پورا کرنے لگی۔ 2 سال بعد اس نے امی سے کہا کہ وہ میری منگنی اس کے ساتھ کر دیں۔ والدہ بولی بیٹے تم پہلے تعلیم مکمل کر لو اور نوکری پر لگ جاؤ تو میں تمہاری منگنی منورہ سے کر دوں گی۔ 6 سال تک جلیل ہمارے ساتھ رہا، وہ پڑھتا رہا اور میں اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھاتی رہی۔ اس عرصے میں اس نے بھی ہم لوگوں کا بہت خیال رکھا، امی کو سکھ دیا۔ میری والدہ بھی اس کے لاڈ ایک ماں کی طرح اٹھاتی رہیں، سب سے کہتی میرا بیٹا مرا نہیں، جلیل کی صورت میں پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ جلیل بھی قسمیں کھاتا تھا کہ منورہ میری امانت ہے، نوکری ملتے ہی اس کو اپنا لوں گا اور آپ لوگوں سے کبھی جدا نہ رہوں گا، کیونکہ آپ اکیلے ہیں اور آپ کو میری ضرورت ہے۔ امی نے اپنے زیور بھی جلیل کی باری فیسوں کے نظر کر دیے، مگر ہم نے ملال نہ کیا۔ امی کی تھوڑی بہت زمین تھی، بیچ کر وہ بھی جلیل پر لگا دی کہ میرا بیٹا ہے، اس کو میرے گھر کا انتظام سنبھالنا ہے اور آگے میری بچیوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ اس نے لڑکیوں کا کیا ہے، یہ تو پرایا دھن ہے۔ زمین کے بعد اب مکان کی باری آ گئی۔ جلیل نے بزنس کا جھانسا دے کر امی کو اپنا ہم خیال بنایا اور مکان بکوا کر دکان اپنے نام خرید لی کہ اس میں وہ اپنا جنرل سٹور کھولے گا۔ دکان اپنی ہوگی تو جنرل سٹور کو ادھر سے ادھر شفٹ نہ کرنا پڑے گا، ایک جگہ کاروبار جمع رہے گا۔ میں تو اس آس پر خاموش تھی کہ کچھ دنوں میں میری جلیل سے شادی ہو جائے گی۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں البتہ خفا ہوئی تھیں، مگر میں نے اور امی نے ان کو چپ کرا دیا تھا۔ تب لگتا تھا کہ جلیل تو ہم پر جان دینے کو تیار ہے اور ہم اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں۔ ایک روز ایسا بھی آیا کہ پھر ہمارا انسانیت پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ جلیل نے میری بہن کو بدنامی کا داغ لگا دیا۔ امی گھر پر نہ تھیں اور میں بھی سروس پر تھی۔ چھوٹی 2 بہنیں اسکول گئی ہوئی تھیں، صرف شہدہ گھر پر تھی کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی۔ جب میں اسکول پڑھا کر گھر لوٹی تو اس نے اس افسوسناک واقعے کے بارے میں بتایا۔ وہ رو رہی تھی، مجھے بے حد صدمہ ہوا، سر گھوم گیا۔ سوچا کہ امی کو پتہ چلا تو شاید وہ یہ برداشت نہ کر سکیں، بہتر ہے ان کو نہ بتایا جائے۔ بہتر ہوگا اس بہن سے ہی جلیل کی شادی کر دیتی ہوں، امی کو بھی سمجھا دوں گی۔ بہن کو میں نے منع کر دیا کہ امی کو اس بارے میں مت بتانا۔ کاش میں اس وقت خاموشی اختیار نہ کرتی تو سب کچھ بچ جاتا۔ امی نے کچھ زیور میری شادی کے لیے بچا رکھے تھے، وہ جلیل کے حوالے کیے، تم اپنی طرف سے میری بیٹی کو چڑھانا۔ انہوں نے جہیز کے جوڑوں کے ساتھ بری کے جوڑے بھی بنائے کہ یہ بھی دلہا کی طرف سے ہوں گے، مگر میں نے کہہ دیا کہ مجھے جلیل سے شادی منظور نہیں، کیونکہ یہ عمر میں مجھ سے 3-4 سال چھوٹا ہے، یہ شہدہ کے لیے موضوع رہے گا۔ آپ پہلے اس کی شادی کر دیں، میری اس کے بعد دیکھی جائے گی، میری ملازمت ہے، مجھے رشتہ مل جائے گا۔ شہدہ میٹرک پاس تھی، اس کا رشتہ جلد نہ ملے گا۔ جہیز کے ساتھ بری کا انتظام امی کو کرنا تھا، سو انہوں نے کیا۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، میں اندر ہی اندر گھٹنے لگی، کیسے ماں کو اصل صورتحال سے آگاہ کروں۔ چند دن اسی میں گزر گئے۔
खुद को तसल्ली देती कि तेरी एक बहन शादीशुदा होने जा रही है, एक बोझ कंधों से हल्का हो रहा है, हौसला रख। मगर इसकी नौबत ही न आई। जलील साहब जेवर, बरी, नकदी साहब कुछ लेकर चलते बने। कुछ दिनों तक उसका कुछ पता न मिला कि कहाँ गायब है। आखिर किसी रिश्तेदार से मालूम हुआ कि उसने चुपके से उस लड़की से शादी कर ली है जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। उसके बाद वो उस लड़की के वालिदैन का घर दामाद बन गया और उन्होंने दोनों को मजीद आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भिजवा दिया। दुनिया से ऐसा एतबार उठा कि मुझे शादी के नाम से नफरत हो गई। माँ बीमार पड़कर चारपाई से जा लगी। मेरी बहनें जिस जलील को भाई समझती थीं वो दीवार से जा लगी। अब मैं रोती कि जलील भाई ना था, आस्तीन का सांप था। काश अपना भाई जिंदा होता तो आज हमें इस सांप का सहारा ना लेना पड़ता। माँ ने जिसको बेटा समझा वो तो ऐसा नाग निकला जो हमारे ही घर में हमारे खून पर पलता रहा। हमारी खुशियों और इज्जत और नमूज को डस कर हमें कंगाल कर गया। उसने मुझे सीढ़ी बनाया और बुलंदी पर चला गया। बरतानिया से फारिगुल तहसील हुआ और वहाँ ही आज भी अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार रहा है। वो वहाँ अपने मकान में रहता है और हम किराए के घर में। माँ ठंडी आंखें भर कर उसको याद करती हैं कि बेटा कहा था, तभी बद्दुआ नहीं दे सकती। मगर मैं जानती हूँ कि ये ठंडी आंखें भी माँ की गूंगी बद्दुआएं ही हैं जो कभी न कभी जलील को जरूर लगेंगी। मेरी उम्र अब 40 वर्ष से ऊपर है। सब बहनों की शादियां कर दी हैं मगर अपनी नहीं की, क्योंकि बूढ़ी माँ को तन्हा नहीं छोड़ सकती। वो बहुत ज़ईफ हो चुकी हैं। उनको हमा वक्त मेरी जरूरत रहती है। मैं इनसे एक लम्हे को गाफिल नहीं हो सकती। शायद अल्लाह ताला ने मुझे इनकी खिदमत के लिए बनाया था। इस सादत से मुझ ही को सरफराज करना मेरी किस्मत में लिख दिया था। मैं खुश हूँ कि माँ की खिदमत से बढ़कर कोई बड़ी सादत नहीं होती और ये दौलत मेरे हिस्से में आई है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।